بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ سوال، شرک فی صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر چند قسموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جواب، بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر چند قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ نمبر 2، مارنا جلانا، وجود میں لانا، مارنا کو بولتے۔ شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، ذرے ذرے کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3، شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ نمبر 4، شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مغروب ہو جانے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبے کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ سوال، ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہے: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوٹ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قدر، وہ نیاز بولتے نہیں، کون سی نیاز ہو؟ ہاں، نظر مان کے بکرا کاٹ کے منت مان کے نیاز کرتا ہے، خود بھی نیاز ہوتا ہے۔ ہاں، کون سی منت؟ یہ کام ہو گیا تو 2 روزے۔ ہاں، یہ منت الگ ہے، کسی کام اچھا کام ہو رہا نا جو اسلام کے اندر شرک بدعت کو نہ پہنچا، وہ نہیں۔ اب جیسا کہ میں امتحان میں پاس ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھ دوں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح میرا فلاں کام ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیاز نہیں۔ ہاں،
ارے یہ کرتے نہیں، چادر چڑھاتے نا، چادر ڈالتے، پھولا ڈالتے، چڑھا بابو. خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویر بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کی حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا یا محرم میں امام کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ. بدعت کا بیان. کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب: کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے. بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو، اور اسے دین کا کام سمجھ کر لیا یا چھوڑ دیا اور اسے دین کا کام سمجھ کر لیا یا چھوڑا جائے. بدعت بہت بری چیز ہے. حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. مردود یعنی جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، دھتکارا ہوا. سوال: بدعت کے کچھ کام بتاؤ. جواب: لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں. چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ خبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدی پہنانا، اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے. کہاں ہے بدی؟ ہاں، بدی پہنانا دیکھنا پڑتا تھا. ارے وہ اس کو چڑھاتے نہیں قبروں کو، اس کو بولتے غلاف چڑھا، ہرا غلاف ڈالتے نہیں پیروں کے اوپر، اس کو بولتے. ارے وجہ نہیں، اب کوئی میت کا انتقال ہو گیا تو دور سے آنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. گاؤں والے بھی جا کھا رہے، ایسا بھیڑ نہیں لگا تو رشتے دار دور سے آتے ہیں بول کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ انتظام کرتے ہیں. اب گاؤں والے جاگ جواب ہو تو بھیڑ لگا دیں. گاؤں والوں کیا ضرورت ہے جانے کھانا کھانا نہیں ہے. دور سے والوں کے لیے سگوں میں وہی بولے، دور سے آنے والوں کو ایسے سے ایک کھاتی گھر نہیں دوسرا. عرس بندے ہمارے بندے نواز کا عرس ہے، میلہ لگاتے ہیں، اس کو بولتے عرس. ہاں، حوالہ لگا کے کرتے ہیں نا، اس کو بولتے عرس. جھولے جھول سکتے ہیں، خاص عرس کے دن بنا کو نہیں جھول سکتے. کیسا لگتے آخر کتنے بار لگتے ہمارے گھر سامنے لگتے ہیں، گھر کے سامنے گھر کے سامنے لگتے تھے. گھر کا پیاگ کا نہیں لگ رہا اس میں خالی جھولے کی نیت کر کے بھی جا سکتے، خالی جھولے جھولتا ہے. ہاں وہ کر سکتے، ہاں چنا لگا سکتے، کوئی فرق نہیں. ہاں پختہ خبر نہیں بنانا. ہاں بدعت یہ منجے سانچا چٹی کچھ کرنا نہیں. ارے پھولا کا پہنتا ہے نا دھولا، اس کو بولتے ہیں چہرہ چلنا. ہاں صرف مٹی رہنا بنے تو ان کو اٹھنے پریشانی ہوتی ہے. ہاں مٹی ادھر ادھر اٹھ کے ڈال سکتے ہیں. خبر کو کٹا بنا کل کے تو اٹھنے پریشانی ہوتی ہے. ہاں بدعت کی اور ایک تعریف یہ بھی ہے، اپنی پسند پر عمل کرنا. بعد میں بولنا. اپنی پسند پر عمل کرنا.
اور اگر تعریف ہو اپنی پسند سے بعد میں بولتا ہوں. باقی گناہوں کا بیان. خبر کو چننا نہیں ہاں چننا مار دینے. ہاں مارنا. باقی گناہوں کا بیان. ہر جمعہ جانا بھی قبرستان کو. مفتی ایوب صاحب جاتے ہیں ہر قبرستان ہر جمعہ جاتے ہیں. ہاں ان کے والد صاحب ایوب صاحب کے وہاں تم جاتے ہوں گے. ہاں ان کے دادا جو ہے طالب علم نے گھر کو گشتے مر. ہاں یار پڑھو پکڑ سکتے. ہاں ہر جمعہ جاتی ہے. سیکنڈ ڈے کو جاتی ہوں انہوں. ہاں جاگو قرآن پڑھ ارے ابو ہے ان کے وہاں. جاگو قرآن پڑھ سکتے. ہاں پڑھنا سکون ملتا ہے. ہم سہارنپور کو گئے تھے وہاں قبرستان کو. مولانا عاقل صاحب بول گئے تھے وہاں پہ سہارنپور میں. ہاں اس کے آگے تو ان کی خبر ڈھونڈنے کا سے بہت وقت لگا. مل رہی تھی خبر ان کی تو خالی مٹی کی خبر تھی ان کی. اس کے بعد جو قرآن لوگ پڑھ لیتے بیٹھا تھا. پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی کون تھا ملتا میں نوجوان بچہ تھا. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. ہم لوگ پڑھو بولتے پڑھنا نہیں ہو رہا قرآن. نام بھی نہیں لگانا. نام اگر وہ ایسا قبرستان ہے کوئی مشہور ہستی ہے مشہور. ہاں یا اگر کوئی ہاں دوسرے گاؤں میں کیا کرے دفن کرے. ہم یہ گاؤں کے نہیں تھے دوسرے گاؤں میں کیا دفن کرے تو وہاں تختی لگا سکتے معلوم ہونے کے لیے. ذہن کمزور ہوتا اس سے نہیں پڑھنا. ایک پڑھتے قبرستان کو انگلی بتلانا وہ الگ نہیں پڑھنا ہمیشہ. ڈالنا چاہیے نیچے دک جانا نیچے دک کو آنا. نہیں بنانا. پتھر کی بنانا تو ٹائلس کے ساتھ کیسا بناتے. اور اب سوال پیدا ہوتا تمہارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار تو ہوتا ہے دیواریں بنی ہوئی آ طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے نکو کرو لیکن ان کی خود مزار کو کیسا کرنا. سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا. ارے میں کیا بولوں تو کیا بول رہا. وہ تو زمین کے اندر کرے اوپر کہاں کرے. وہاں جا کے سجدہ نہیں کرنا. سو ایسی وہاں جو مکہ کے علماء کے اندر بہت چھڑی مدینہ کے علماء کے اندر بھائی خبر پختہ بنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کو یہ گنبد کو توڑ دینا ان کی دیواریں توڑ دینا صاف کر دینا پورا بول کے. تو علماء دیوبند سے مولانا گئے. مولانا رفیع عثمانی صاحب بول کے. رفیع عثمانی نہیں اور پہلے تھے ان کے. رفیع عثمانی صاحب بول کے تھے. یہ رفیع عثمانی نہیں انہوں پاکستان کے. رفیع عثمانی بول کے پہلے زمانے میں تھے انہوں گئے یہاں سے. تو اس وقت جا کے دلائل دیے انہوں. دلائل دینے کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا دیا انہوں کہ پختہ خبر بنانا کب ہے جب آدمی کو دفن کرنے کے بعد بنانا بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کمرے میں دفن کرے ان کو اور ان کا کمرہ پہلے سے بنا ہوا تھا. بعد میں تو نہیں بنے. ہم لوگ پہلے سے بنا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ان کو دفن کرے. تو بعد میں بنانا کیا ہے بدعت میں گناہ ہے. ہاں بہت بڑا گناہ. تو وہ پہلے سے بنا ہوا تھا. نہیں پوچھے پینٹا ڈال دوں گا. چننا ڈال سکتے پینٹ نہیں مارنا. گھر میں نہیں دفنانا ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے. گھر میں مردے کو دفن نہیں کرنا. گھر نماز پڑھنے کی جگہ ہے. قبرستان دفن کرنے کی جگہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ نبی جس جگہ پر مرتا ہے اسی جگہ میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. اب یہاں انتقال ہوا نبی کا یہ جگہ پہ دفن کرنا
دوسری دلیل یہ ہے یہاں بتا رہا ہوں مثال میں عقل کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں انتقال فرمائے. تو جس جگہ پر انتقال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کیا کرے دفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دلیل یہ ہے ہاں دونوں کو قبرستان نہ بناؤ, دونوں کو قبرستان. اس کی تشریح دوسرے بہت کرے تشریح. ایک دوسری تشریح یہ بھی ہے قبرستان نہ بناؤ یعنی تم گھروں جس طرح قبرستان سنسان ہوتا ہے اس طرح قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی اس طرح تم گھر کو بھی بغیر نماز کے قبرستان مت بناؤ, یعنی نماز پڑھتے رہو اس کے اندر. یہ بھی تشریح کریں بہت سے علماء کرام. قبرستان جس طرح ویران رہتا ہے نا اس طرح ویران رہتا ہے, نمازیں نہیں پڑھی جاتی قبرستان کے اندر, اسی طرح کیا ہے گھر کے اندر بھی ویران مت کرو تم, گھر کے اندر بھی نمازیں پڑھتے رہو. مسجد نبوی کے ساتھ ہاں ہاں کن کو سودا رضی اللہ عنہ کا روم تھا وہ کہاں ہے بتا پڑھ کو پرسی. اس وقت تک مدینے میں کوئی مسجد نہیں تھی. جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی. اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس میں آقا اٹھنی بیٹھ گئی تھی. اس جگہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجوروں کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کے شاخوں کی بنائی گئی تھی. اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ تھا. مسجد کے ساتھ 2 حجرے یعنی کمرے بھی بنائے گئے. ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی. اور یہ سودا رضی اللہ عنہ جو تھی تو یہ ڈر کر کیا کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کے اپنی جو باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی. سودا بنت زمعہ جو ہے یہ اپنی باری یعنی باری بولو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں تھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو روز ہر ایک کے پاس رات گزارتے تھے, یعنی ان کا جو خرچہ ہوتا تھا اٹھاتے تھے. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی ہوئی تھی, وہ بوڑھی ہو کر ڈر گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دیتے ہیں کیا ہے. اس وجہ سے ڈر کے کیا کریں انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مجھے طلاق مت دو کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کرتی ہوں. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 باریاں تھیں, ایک نہیں 2 باریاں تھیں. اس وقت 2 دن رہتے تھے. اور ہاں تو ابھی نکاح ہوئے رخصتی کبھی ہوئے 9 سال کی عمر میں ہوئے نکاح. اب تو بہت سے خاندان ایسے ہے کہ پیدا ہوتی ہے ہمارا بچہ تمہارے بچے کو نکاح کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں اچھی ہوتا تھا, اب کے زمانے میں تبدیلی ہو. اب کے زمانے میں بڈھا ہو تو بھی شادی نہیں کر رہا. پہلے کے زمانے میں تھا کچھ نہیں, محرم کرنا چاہیے تو محرم کو کر لیں, کو بنتے رہے. سب سے کون سی چین پہنتے ہو؟ چاندی کی پہنیں گے نا, چاندی یا سونے کی پہنیں گے. پیتل کی تو پہنتے نا. اس کے بازاری رہتی ہو, بازاری رہے تو بھی لوہے کی رہیں گے. تو ابھی چاندی کے بارے میں کیا ہے سوال؟ خالی وہ بھی انگوٹھی پہننے کا ہے. اب چین ڈالا تو کتنی ہوتی ہو؟ بہت زیادہ ہو جاتے ہو. چین ڈالا یا کڑا ڈالا تو اس سے بڑھ ہو جاتا ہے. تو وہ جائز ہے نا ہمارے پاس. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کر رہا نا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں وہ چیز کو, لیکن کیا کر رہا انہیں کر رہا. اب سونا تو ہر حرام ہے ہمارے پاس, سونا تو پہنا ہی انہوں نے, سونا پورا حرام ہے. ہاں